اس وقت لوگ کسی مرحوم کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو روح ہوتی ہے نا وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں ہوتی ہے، فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، لیکن وہ روح وہ ساری چیزیں سارے منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس انسان کو، جو انسان انتقال کر چکا ہوتا ہے، چونکہ اس کی روح تھوڑی مرتی ہے، انسان کی باڈی سے روح نکل جائے اسی کو موت کہتے ہیں۔ روح نہیں مرتی ہے انسان کی، روح جو روح ہے وہ اس کی روح اس کی باڈی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ سانس لے پاتا ہے نہ ہل جل پاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ یہ موت ہے اور یہ موت انسان کو آ کر رہے گی۔ لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، نیک بندوں کی بھی گناہگاروں کی بھی، تو وہ سارے وہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جنازے کے ساتھ، ہماری باڈی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جب نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو روح ہوتی ہے نا، تو جب لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ روح کہتی ہے، زبان قلب سے کہتی ہے، یہ میں حدیث پاک کا اور قرآن کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ روح یہی کہنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ کہتی ہے، جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، اے میری نماز جنازہ پڑھنے والوں، جلدی لے کر چلو، مجھے دیر نہ کرو، مجھے جلد سے جلد چلو اور میرے اصلی ٹھکانے میں قبر کے اندر پہنچا دو۔ چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو قبر ہے وہاں اس کے لیے وہ سجائی جا چکی ہے، کیونکہ موت پہ اس کو یہ اطلاع مل جاتی ہے، فرشتے دیتے ہیں کہ تمہارے لیے قبر سجائی جا چکی ہے، تمہارے چلنے سے اللہ بہت خوش ہے، تمہارا چلنا مبارک ہو، فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہم دنیا سے نکلے، اس جہام سے نکل کے اب ہم اپنی اصلی زندگی میں پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جلدی لے کر چلو، مجھے اپنے اصلی گھر میں پہنچا دو۔ لیکن افسوس، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ بڑے ہی ڈر کے ساتھ، دہشت کے ساتھ وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، میں نے اس گھر کو بنایا، مکان سنوارا، بنایا، کاروبار سنبھالا، اور آج تم ہمیں اپنے بچوں سے الگ کر رہے ہو، آج تم ہماری بیوی سے جدا نہ کرو، کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے اس اندھیری کوٹھری میں قبر میں مت لے کر جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس وقت تک تو فرشتوں کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں جب تک اس کو قبر میں نہ رکھ دیا جائے، لیکن جب مردے کو، مرحوم کو قبر کے اندر جب باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے نا، تو جیسے ہی لوگ تدفین کے بعد تھوڑی دور ہٹتے ہیں، فوراً ہی اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے، اور اس سے حساب و کتاب قبر کے جو سوالات ہیں وہ سوالات شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں پھر علیین میں رہتی ہیں، کچھ لوگوں کی، گناہگاروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، کچھ روحوں سے کہا جاتا ہے، کچھ سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ بہرحال بندہ نیک ہو یا گناہگار ہو، لیکن اس کی روح چاہے علیین میں رہے یا سجین میں رہے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کی باڈی کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے، کیونکہ جب قبر پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو وہ مرحوم ہمارے سلام کو سنتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جب کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اسکرین پر جو مریض آپ کو نظر آ رہا ہے، 4 مہینے پہلے ان کا سوسائٹی کی طرف سے پیر کا آپریشن ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا پیر 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، تو بہرحال وہ آپریشن کسی وجہ سے سکسیس نہیں ہو پایا، تو ان کو دوبارہ سے پھر دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان جیسے سینکڑوں مریض جو سوسائٹی میں زیر علاج ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکینر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، لوگوں تک اس بات کو شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر اس طرح کے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں اور ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکیں۔